मुकेश अंबानी अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था और दोस्तों के साथ चाय पी रहा था कि मुझे गेट से सिक्योरिटी इंचार्ज का फ़ोन आया कि सर किसी कॉलेज से एक मुसलमान लड़की आई है, कहती है कि मुझे अंबानी सर से मिलना है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो बाज़िद है कि मैं अंबानी सर को मिलकर ही जाऊंगी। सर अब आप बताएं कि मैं क्या करूं? मैंने कहा कि उनको वापस भेज दो, कह दो कि साहब किसी अहम मीटिंग में मसरूफ़ हैं, अभी मुलाकात नहीं हो सकती। कुछ देर बाद मेरी सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर नज़र पड़ी तो वो लड़की गार्ड रूम के पास नीचे ज़मीन पर बैठी हुई थी। मैंने गार्ड को फ़ोन किया कि ये अभी तक गई क्यों नहीं, तो गार्ड बोला सर बहुत शोर कर रही है कि मैं अंबानी सर को मिलकर ही जाऊंगी और जब तक मुलाकात नहीं होगी मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। जब अंबानी सर दफ्तर से बाहर निकलेंगे तो मैं मिल लूँगी। उसकी ज़िद देखकर मैंने अपनी सेक्रेटरी को कहा कि इसे मेरे कमरे में लेकर आओ। वो उसे लेकर आई। कमरे में दाखिल होने के लिए बच्ची ने इजाज़त तलब की तो मैं उस लड़की के एहतराम में खड़ा हो गया और उस मुसलमान लड़की को बैठने को कहा। मैंने उस लड़की पर एक नज़र डाली तो वो सफ़ेद यूनिफॉर्म में थी और यूनिफॉर्म पुरानी होने की वजह से जगह जगह फट गई थी और उसको सिलाई की हुई थी, लेकिन साफ़ सुथरी थी। जूतों पर मिट्टी थी और जोगर भी फटे हुए थे। देखने में लगता था कि किसी गरीब घराने से है। बच्चे के चेहरे की तरफ देखा तो होंठ खुश्क और माथे पर पसीना था और घबराई हुई लग रही थी। लड़की निहायत खूबसूरत थी। गर्मी की शिद्दत की वजह से उसके गाल सुर्ख हो चुके थे। वह मुसलमान लड़की दफ्तर में अदनबी माहौल में हिम्मत करके आ तो गई थी मगर दिल में बहुत घबराहट थी। मैंने ऑफिस बॉय से कहकर उसे एक गिलास पानी दिया जिस पर उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और पानी पी लिया। मैंने उस मुसलमान लड़के से पूछा, जी बेटा क्यों फसाद कर रही थी और आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? वो बोली, सर मुझे पढ़ना है और मेरे बाबा के पास पैसे नहीं हैं। मुझे हर हाल में अपनी तालीम मुकम्मल करनी है और इसके लिए मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। मुझे किसी एनजीओ का पता दें जो पढ़ाई और फ़ंड दे ताकि मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर सकूं। वह लड़की काफ़ी घबरा के बात कर रही थी। उसकी घबराहट को देखकर मैंने उस बच्ची से कहा कि चाय पियोगी, मगर वो खामोश रही। फिर भी मैंने चाय और बिस्कुट मंगवाए। वो चाय पीने के दौरान कहने लगी, सर अगर आप मुझे सेमेस्टर की फ़ीस दे दें तो मैं आपके ऑफिस में 6 माह तक बिला मुआवजा काम करने को तैयार हूँ। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बाबा क्या काम करते हैं? तो वो बोली, एक स्कूल में क्लर्क थे, अभी रिटायरमेंट ले ली है। मेरे बाबा कहते हैं कि बेटा मेरे पास जो कुछ था मैंने खर्च कर लिया, अब आपको पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं सोच में पड़ गया कि ये लड़की कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। मैंने सोचा ये बच्ची जज्बाती है, शुक्र है कि ये लड़की मेरे पास आई है। अगर किसी और के पास जाती तो शायद वो उसकी खूबसूरती देखकर किसी गलत लाइन पर चढ़ा देते और उनकी आंखों की चमक अब ख़त्म हो जाती। मैंने बहाना बनाते हुए बोला, मैं अपने साहब से पूछ कर आता हूँ और देखते हैं कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। कुछ देर बाद मैं कमरे में आया और उस बच्चे से कहा कि साहब कह रहे हैं कि वो आपके सेमेस्टर की फ़ीस भर देंगे, लेकिन शर्त ये है कि कल आपके अब्बू आएँ और मुझसे मिलें और साथ ही फ्रेश फ़ीस स्लिप भी लाएँ। यह सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हुई और खुशी से खड़ी हो गई। ठीक है सर, उसकी मासूमियत मुस्कुराते हुए निखर कर सामने आ गई। मैंने अपनी सेक्रेटरी को आवाज़ दी कि ये बच्ची कल आएगी, इसको मुझसे मिलवा देना, उसका फ़ोन नंबर ले लो। मेरा ख्याल ये था कि अगर लड़की अपने बाप के साथ आती तो ठीक है, वरना जो दिल में आए करती रहे। दूसरे दिन मैं 11 बजे ऑफिस आया तो मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि सर वो बच्ची 10 बजे से आपके अपने वालिद के साथ आपका इंतज़ार कर रही है। मैंने कहा उसे बुलाओ। उसका वालिद एक सुलझा हुआ उर्दू स्पीकिंग बंदा था। तारफ़ पर पता चला कि वो किसी सरकारी इदारे में क्लर्क था और इन हालात में एक गरीब बंदे का गुजारा बहुत मुश्किल था, जिसका नतीजा ये निकला कि कई मरतबा उसका ख़ानदान बैंक का मकरूज़ भी रहा। जल्द रिटायरमेंट इसलिए भी ले ली थी कि बड़ी बेटी की शादी करनी थी। एक बीए करके डॉक्टर के क्लिनिक पर मरीज़ों का पर्ची नंबर लगाती थी, जबकि दूसरा बेटा बीए करने के बाद अब कोई छोटी मोटी नौकरी की तलाश कर रहा था। उसने बच्चे की तरफ इशारा करके कहा कि अब मैं इसको मज़ीद नहीं पढ़ा सकता, तो ये ज़िद कर रही है कि ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी तालीम मुकम्मल करेगी। हमसे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की फ़ीस पूरी नहीं हो रही, लेकिन ये कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ूँगी और अपनी तालीम रास्ते में नहीं छोड़ूँगी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, आप इसकी तालीम से बेफ़िक्र हो जाएं। उस बच्चे के वालिद ने मेरा शुक्रिया अदा किया और चले गए। मैंने अपनी सेक्रेटरी के ज़िम्मे लगा दी
کہ اس کی فیس وغیرہ ادا کر دینا۔ درمیان میں ایک مرتبہ صرف MBA فینانس کے داخلے فیس کے لیے وہ بچی آئی اور پھر 1 سال تک صرف ایک میسج آتا اور ہم اس کی فیس ادا کر دیتے تھے۔ ایک دن وہ بچی پھر پریشان تھی۔ میں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہنے لگی سر 1.5 سال میں اپنے باقی خرچے ٹیوشن پڑھا کر پورے کر رہی ہوں اور MBA میں میرے نمبر بھی بہت اچھے ہیں۔ لیکن پھر وہ رونا شروع ہو گئی۔ میرے سٹاف نے اسے دلاسا دیا تو بولی بابا نے تنگ آ کر دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کیا ہے، تمام خاندان وہاں شفٹ ہو رہا ہے، وہاں میرا کون ہوگا جو مجھے پڑھائے گا؟ میں نے بابا سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، یہاں ہاسٹل میں رہوں گی۔ اب نہ میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی بابا کے پاس، اور وہاں اگر میں چلی بھی جاتی ہوں تو یونیورسٹی میں تعلیم کیسے جاری رکھ سکوں گی، کیونکہ یونیورسٹی بہت دور پڑتی ہے اور میرے پاس سواری بھی نہیں ہے۔ آپ فیس کے ساتھ اگر میری ہاسٹل کی فیس بھی بھر دیں گے تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا ایک شرط پر دوں گا، جیسے ہی تیری نوکری لگے گی میری تمام فیس ہاسٹل کے پیسے واپس کر دو گی۔ وہ بچی ہنسی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم بے فکر ہو کر پڑھو۔ پھر وہ چلی گئی۔ شاید 2 سال بعد اس کی کال آئی، سر آج رات ٹیلی ویژن پر میرا انٹرویو ہے، ضرور دیکھنا۔ میں نے پوچھا اب کیا کر دیا تو نے؟ وہ ہنسی اور کہا مجھے گولڈ میڈل ملا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد وہ بولی سر اب میں بابا کے پاس چلی جاؤں گی اور تمام عمر آپ کی بے حد مشکور رہوں گی۔ میرا بھی دل بھر آیا۔ میں نے کہا کہ بیٹی بس جہاں رہو خوش رہو۔ کچھ عرصہ قبل ایک نامعلوم نمبر سے مجھے کال آئی۔ جب اٹھائی تو وہی بچی تھی۔ بولی سر آپ کو پتہ ہے میری منگنی ہوئی ہے اور لڑکا نیوی میں ہے۔ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، دعا دی اور فون بند کر دیا۔ یہ بچی کشمیری فیملی سے تھی، لیکن قدرت کا کھیل دیکھو کہ بچی نے اپنا جہیز خود محنت کر کے پرائیویٹ ملازمت کر کے ٹیوشن پڑھا کر خود بنایا تھا، اور ایک اچھے سلجھے محبت کرنے والے شاندار مستقبل رکھنے والے بندے نے اسے اپنی دلہن بنایا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ چند غنڈوں نے موبائل وغیرہ چھینتے ہوئے مزاحمت کرنے پر اس نوجوان کو گولی مار دی۔ یہ بچی اب بیوہ ہو چکی تھی، شاید اس کی عمر 25 یا 26 سال ہوگی۔ مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ خیر میں زندگی کے معمولات میں الجھتا گیا اور اس دوران 15 سال کا عرصہ گزر گیا۔ فروری کی 12 تاریخ کو دوپہر کا کھانا کھا کر لیٹنے لگا تو واٹس ایپ پر گھنٹی بجنے لگی۔ کال برطانیہ کا کوڈ دکھا رہی تھی۔ اتنے میں فون بند ہوا اور میسج آیا السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ ایک انجانی خوشی میں نے اس سے پوچھا عائشہ جو MBA کر رہی تھی؟ اس نے کہا جی سر میں وہی بول رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ بہت دنوں سے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے دفتر فون کیا تھا تو اس لڑکی نے بتایا کہ مجھے نوکری چھوڑے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ پھر میں نے ان سے آپ کا کانٹیکٹ نمبر مانگا تو انہوں نے ڈھونڈ کر دیا۔ سر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ یہ سب وہ ایک سانس میں بول گئی۔ میں نے پوچھا اب تم کیا کر رہی ہو؟ بولی سر اس وقت انگلینڈ میں دنیا کی 5ویں بڑی IT کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے پر کام کر رہی ہوں۔ میری شادی بھی ہو چکی ہے اور 11 سال کی میری بیٹی بھی ہے۔ سر آپ کو پتہ ہے جب میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو پیسے کیسے واپس کروں گی تو آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی، وہ اب بھی بات کرتے ہوئے بہت پرجوش تھی، بالکل ویسے جیسے پہلے دن دفتر میں مل کر پرجوش تھی۔ میں شاید بھول چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے کیا کہا تھا؟ بولی سر آپ نے کہا تھا کہ جب پیسے آ جائیں تو کسی غریب کی مدد کر دینا جو حقدار ہو۔ میں یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ مجھ جیسا عیاش انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ خیر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ شاید اس وقت میں نے کہا ہوگا۔ وہ بولی سر آپ کو پتہ ہے میں نے ایک نہیں 5 نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی ہے، اور ایک نوجوان تو ایسا بھی تھا جس نے اپنی بہن کی خاطر اپنی تعلیم چھوڑ دی تھی۔ جب مجھے اس نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ اپنی کلاس کا ٹاپر لڑکا تھا جس نے ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی۔ میں نے اس کے کلاس فیلو سے اس کی تعلیم چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی بہن کی شادی تھی، لیکن اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کے انتظامات کیسے کرے، اور نہ ہی جہیز خریدنے کے پیسے تھے۔ میں نے اس نوجوان کا پتہ پوچھا اور خود اس کے پاس گئی۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم اپنی تعلیم جاری رکھو، تم جیسے نوجوانوں کی ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا میڈم میں مجبور تھا، جب باپ کی پریشانی دیکھی تو اپنے سیمسٹر کی فیس اسے دے دی اور اس کے علاوہ ہوٹل میں کام کرنے لگا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ بہن کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر لوں گا اور اس کے بعد دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھوں گا، لیکن جتنی تنخواہ مجھے اس ہوٹل سے مل رہی ہے اس طرح تو مجھے رقم اکٹھی کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔
میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم اپنی بہن کے بارے میں فکر مند نہ ہو، تم اپنی تعلیم جاری رکھو، اس ہوٹل میں کام کرنا چھوڑ دو، تمہاری بہن کی شادی کے تمام اخراجات میرے ذمہ ہیں، وہ میں اٹھاؤں گی، اس کے جہیز کا بندوبست بھی میں کروں گی۔ یہ سن کر اس نوجوان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اسے میری باتوں کا یقین نہ آیا، کہنے لگا میڈم آپ میرے لیے ایک فرشتہ بن گئی ہیں، آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہی، جس نے مجھ پر احسان کیا تھا میں اس کا بدلہ چکا رہی ہوں۔ کسی فرشتہ صفت انسان نے آج سے کئی سال پہلے مجھ سے بھی ایسے ہی ایک احسان کیا تھا اور میرا خواب پورا کیا تھا۔ سر کچھ دنوں بعد اس نوجوان کا والد بھی میرے آفس آیا، اس بزرگ نے میرا شکر ادا کیا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی، ایک بیٹی جس کی میں شادی کرنے جا رہا ہوں اور دوسری بیٹی جس نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں مدد کی، وہ میری آنکھوں کے سامنے بیٹھی ہے۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں میرے لیے پیار اور محبت دیکھ کر مجھے اپنے والد کی یاد آ گئی اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ دنیا کا بہترین کام لوگوں کی مشکلات کم کرنا اور ان کی مدد کرنا ہے۔ سر میں نے ان 5 نوجوانوں کی تعلیم کا ذمہ اٹھایا اور انہیں آئی ٹی سیکٹر میں آگے بڑھنے کی مدد کی، اور سر میں ہمیشہ آپ کی مشکور رہوں گی۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ سن کر حیران ہوا۔ میں نے اسے دعا دی کہ اللہ تمہیں مزید کامیابی عطا کرے، تم نے ایک دیے سے 5 گھر روشن کیے، تم واقعی ایک انمول ہیرا ہو، ایک انمول لڑکی، ایک ایسی لڑکی جس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور ہر وقت تم میری دعاؤں میں رہو گی، اور جب تک میں زندہ رہوں گا لوگوں کو تمہاری مہربانیوں کی کہانیاں سناتا رہوں گا۔ آپ سب پڑھنے والے دوستوں سے گزارش ہے ایسی انمول بچی بلکہ میری بیٹی کے لیے دعا کریں کہ وہ ایک صحت مند اور بابرکت زندگی گزارے، اور اب جس جگہ پہنچ چکی ہے یہاں سے اس کی زندگی ایک پرسکون اور خوشحال گھریلو زندگی ہو، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کی مدد کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے تاکہ ایک شمع سے دوسری شمع روشن ہوتی چلی جائے، آمین۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔